اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نوازتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتے ہیں جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے،
پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ جب آپ کے سامنے ہماری کوئی ویڈیو آتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کی مشکلوں کو حل کرنے کا ایک موجب بنتی ہیں، درد کے ماروں کا سہارا بنتی ہیں۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ بے شک آپ کے ہی سوالوں کے بہت سے جوابات ہماری ویڈیوز سے ملتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے کہ اللہ کی جانب سے رحمتوں کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری بات، کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی صورت۔ بے شک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو یا کیا ہو، تب بھی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو اچانک سے ہماری یہ ویڈیو آ جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ آپ کے لیے وسیلے بنا رہے، آسانیاں پیدا فرما رہے، وہ چاہے سید سناز کی صورت یا وہ چاہے قرآن پاک کی اچانک نظر آ جانے والی کوئی آیت کی صورت میں۔ ہمیں راستے مل ہی جاتے ہیں، ہم بس گھبرا جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن بھول جاتے ہیں کہ جس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں تہجد جیسی عبادت لکھ دی ہے؟ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بھی وہی بنائے گا۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ یہ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی، جو تمہاری پکار اللہ کے ہاں سنی جا چکی ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تبھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے خون سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اتنا پریشان نہ ہوا کرو، یاد رکھو آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت، کس لمحے، کس گھڑی آپ کو عطا کرنا ہے، اور وہ بے شک ہم سے بہتر جانتا ہے۔